حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بچ سے تشریف لائے ہیں. جی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کارڈیالوجسٹ ہیں آپ ماشاء اللہ؟ جی میں کارڈیالوجسٹ ہوں. کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں. جی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی. اچھا نام کیا بتایا تھا انہوں نے آپ کا؟ عالمگیر. عالمگیر. میں غلط سمجھا، میں اس میں کچھ جیت کا ہے. عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب. جی میں یہیں پر کام کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میرا صرف ایک کوئری ہے، وہ یہ کہ آج کل مثلاً کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے ہم سچے ہیں. جی تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب انہوں نے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈکلیئر کیا تھا، اس کا مطلب ہاؤ کین وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے 500-600,000 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جو آپ امریکہ میں کئی اور جگہ دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح. اور دوسرا، جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمس تھے جن کو ایڈریس کرنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمس تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا، ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے؟ جی میں بیٹھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کروں گا. یہی ہے نا اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی دے رہی ہے. تو اس سوال کے اندر مضمر ہے یہ بات، اس کے بغیر سوال بنتا نہیں. ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کیوں بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، آپ کو حق ہے. جب تک آپ کو ثبوت مہیا نہ ہو آپ کیسے مانیں گے؟ اس لیے آپ نے بڑی محتاط زبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اصلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے، مجھے شک نہیں. مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اصلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا؟ نمبر ایک بات. نمبر دو، وہ اصلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لیے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا؟ یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی. درست ہے؟ جہاں تک ضرورت اصلاح کا تعلق ہے، آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں مذاہب کے، ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے. یہ بھی فرمایا تھا نا آپ نے. درست. تو اس پس منظر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نہ بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی، اس صورتحال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر بھیجتا. اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے، جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے، جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں، تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں، انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں. جتنی بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں زندگی کی، ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے. اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں. مگر کیا امر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں، جب قومیں بکھر جاتی ہیں، جب وحدت ٹوٹ جاتی ہے، تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی کیا گیا ہے. کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کی بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نتیجہ نکالو، میری مرضی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں. تم قرآن کی آیتوں کو یہ سمجھتے ہو، میں وہ سمجھتا ہوں. اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو، وہ کبھی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس دعوے کے ساتھ اس کے نفس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایسے دعوی کے مقابل پر
قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی. مولانا مودودی کی مخالفت ہوئی درست ہے، لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جزوی سمجھا. لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو. کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے. بس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، اور بھیجنے والے کی صداقت کے ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی صداقت کی پہچان کے لیے ضروری ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے. اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے ارد گرد مضبوط ایمان لانے والوں کی جماعت اکٹھی ہو نہیں سکتی. اب جتنی دوسری موومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا، یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خدا یہ کہتا ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں خود مقرر فرمایا، ہدایت دی کہ یہ کہو، اور اس آیت کا یہ مضمون ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اس لیے ان کے ساتھ وہ مخالفت بھی نہیں ہوئی. اس لیے نہ ان کی سچائی کا امتحان ہوا، نہ ان کے ماننے والوں کی سچائی کا امتحان ہوا. مگر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو دوہرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کی صداقت کا امتحان بھی اس کی اپنے ثبات قدم سے، بے نفسی سے، سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھنے کے باوجود اپنے دعوے پر استقلال سے قیام کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے. اور اگلا ثبوت لاکھوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ہر شخص جو اس جماعت میں آتا ہے وہ آگ سے گزر کے آتا ہے. وہ پھولوں کی سیج پر چل کے نہیں آتا. اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے خلاف مخالفتوں کی آگیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کی جائیدادیں چھین لی جاتی ہیں. بسا اوقات ماں باپ اس کو اپنے حق کے اس وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گواہی، ایک سچا نہیں رہا، اور بہت سے ایسے وجود اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کردار اس کی سچائی کی نشانی ہے. اگر اس نے یقین نہ کیا ہوتا، اگر اس کو کامل اعتماد نہ ہوتا کہ اس شخص میں کچھ سچائی کی علامتیں ہیں، تو وہ اپنی دنیا داؤ پہ نہ لگا دیتا محض اس خیال سے کہ شاید سچا ہو. کامل یقین کے بغیر انسان اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں سکتا. اس وعدے پر کہ جنت میں جاؤں گا، اس وعدے پر بھی اگر ہو، اول تو جنت کا خیال ہی درپیش نہیں ہوتا. ایسی صورتوں میں جنت ہو یا نہ ہو، جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ جنت کے دعوے کے مطابق جنت کے وعدے سے نہیں دیا، بلکہ آپ کی صداقت کو پہچان کر دیا ہے. پھر ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کا دامن چھوڑ دیتے. بس ایک سچے نے ارد گرد سچے پیدا کیے. ایک سچے کی مخالفت نے مخالفت حاصل کرنے والے یا مخالفت کا نشانہ بنائے جانے والے اور سچے پیدا کیے جو ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے. کوئی طاقت ان کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکتی. یہ دوسری وجہ ہے کیوں خدا کو اپنی طرف سے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے. پھر جو ان مصیبتوں کے بعد دین کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ محض للہ کرتے ہیں، ان میں پھر خدا والوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی جائیدادیں لٹا دیں خدا کے نام پر اور پھر کرپشن کی بدبختی میں مبتلا رہیں. وہ بدجانتی اسی طرح کریں، دنیا کی حوث اسی طرح جاری رہے، کیونکہ یہ تضاد ہے کردار کا. ایک طرف اپنی چیز اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی خدا کے نام پر یوں چھوڑ دی جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں، دوسری طرف پھر دنیا کما رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک کرپٹ سوسائٹی محض جماعتوں کے قیام سے درست ہو جائے.
نہ کبھی دنیا میں کسی نے ایسا ہوتا دیکھا ہے، نہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسری دنیا میں۔ کتنی بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، کتنی بڑی دین کی باتیں ہوئی ہیں، کتنی بڑی دین سے وابستہ حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ضیاء الحق کی تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے۔ کتنی بار زبردستی مسلمانوں کو نماز پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، کتنی بار یہ کہا گیا کہ بے حیائیاں چھوڑ دو، اسلام کی طرف آ جاؤ، اب تمہارا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس طرح چاہو اسلام پر عمل کرو، اور پھر قانون نے پوری حفاظت دی۔ کیا آج سے 10 سال پہلے کا دیانتداری کا معیار پاکستان کا وہی تھا جو آج ہے؟ کیا یہ پریسیپس سے نیچے نہیں گر چکا؟ کیا تیزی کے ساتھ سارا ملک بد اخلاقی اور بے حیائی میں اس طرح بگٹٹ نہیں دوڑ رہا جیسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے کسی کو نیچے پھینک دیا جائے؟ یہ کیسے رک سکتے ہیں؟ نہ رک سکتے نہ رکے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب کے نام پر جماعتیں قائم کرتے ہیں ان کو خدا کی تائید حاصل نہیں ہوتی، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے گرد جتھا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جتھے والی آوازیں دیتے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ان کے مرید اغوا کریں، لوٹیں، بچوں کی زندگیاں چھین لیں، ماؤں کے سکون لوٹ لیں، جو چاہیں کریں، آگے لگا دیں گھروں میں، اغوا کر کے پیسے مانگیں اور نہ دیے جائیں تو بچے ذبح کر دیے جائیں، یا چوری، ڈاکہ، اغوا، قتل مسجدوں میں بھی ہو، مسجدوں سے باہر بھی ہو۔ وہاں مولوی کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس کا صبر اور سکون لوٹا کیوں نہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ سارے خدائی کے دعوے دار ہیں۔ ان کی مانو گے، ان کے سامنے سر جھکاؤ گے تو تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھرو، تمہارے اسلام کو کوئی گزر نہیں، ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ کون ہوتا ہے تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا؟ مگر ہمیں نہ چھوڑنا۔ ہمارے فرقے کو چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے، ورنہ نہیں۔ بس ہر فرقے کے امام نے اپنے فرقے کے لوگوں کو عملاً جو ہر قسم کی کھلی چھٹی دے دی ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کا نام صرف نام ہے، وہاں حقیقت اسلام موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت اسلام موجود ہو تو تقویٰ دکھائی دے، بازاروں کے حالات بدل جائیں، انسان دوسری عورت پر بری نظر اٹھانے کے تصور بھی نہ کرے، بچے اغوا کرنا اور قتل کرنا۔ کون سا اسلام سکھاتا ہے یہ؟ جن سربراہوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی نوٹس لیا؟ کبھی وہ نکلے ہیں گلیوں میں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے کہ وہ گلیوں میں نکلیں کہ نہیں ہونے دیں گے تو وہی ماننے والے ان کے پیچھے پتھر لے کے پڑ جائیں گے۔ آواز، ان کی آواز پر لبیک صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب بدی کی طرف ان کو بلاتے ہیں، جب لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے طرف بلاتے ہیں، جب آگے لگانے کی طرف بلاتے ہیں تو لبیک لبیک کہہ کے ساری قوم ان کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی خدا کے کسی رسول نے اس نام پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا تھا کہ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں کہ سب کے گھروں کو آگے لگا دو، بچوں کو اغوا کر لو، ان کو لوٹو، یتیموں کی جائیدادیں کھا جاؤ، بیواؤں کے اموال لوٹ لو، جھوٹے مقدمے کرو، اور دن رات دنیا کی فکر رہے جائیدادیں بنانے کی، اور سیاست بھی کرو تو مسلسل جھوٹ کی سیاست کرو، عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹ سے مسلح ہو کر جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی امن نہیں۔ یہ اسلام ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کھلم کھلا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی فرق ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے کوئی مقرر ہو کے نہ آئے، اس کا نام نبی رکھے یا غیر نبی رکھے، خدا کی طرف سے ایک آنے والا لازم ہے، اس کے بغیر سوسائٹی کی اصلاح ہو نہیں سکتی، اور قربانیوں سے رستوں سے گزارے بغیر کوئی قوم دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہ فرق ہے جو آغاز ہی میں ہم نے دیکھا۔ ایک سیاسی صورتحال کے موازنے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کانگریس نے لمبے عرصے تک محنت کی تھی، اور مسلم لیگ میں وہ اس محنت کا فقدان تھا، کوئی ایسی لمبی تاریخ ان کی نہیں تھی۔ جب دو ملک قائم ہوئے ہیں تو ان کا ملک فوراً منظم ہوا ہے اپنے آئیڈیلز کے گرد، اور ان کو قائم رکھا۔
لیکن پاکستان دیکھتے دیکھتے اکھڑ گیا ہے اپنی منزل سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اس ایک انسان کی سچائی تھی، اس کا عزم تھا، جس نے غیر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اور آخر دینی مخالفتوں کے باوجود پاکستان کو بنا لیا. اب کیا ہے، اب وہ تجربہ کار، وہ محنت کرنے والے جنہوں نے پاکستان کمایا تھا وہ تو نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے سارا زور لگا دیا تھا کہ پاکستان نہ بنے، وہ ملک پہ قابض ہو چکے ہیں، اور دین کے نام پر. تو یہ کھیل ہے، تماشا ہے، یہ حقیقت ہے. ان باتوں کو پہچاننے کے لیے کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ایک نفس کی اندرونی دلیل ہے جسے قرآن کریم بینہ فرماتا ہے. ہر نفس کو خدا نے قوت بیان عطا کی ہے، یعنی بولنے کی نہیں بلکہ تمیز کرنے کی قوت. اور اس قوت کے حوالے سے آپ ہمیشہ سچ کو جھوٹ سے ممتاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. بس لمبی تفصیلی بحث کی بجائے جو بہت وقت چاہے گی، میں حضرت مرزا صاحب کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ آپ اس ٹیسٹ پر پورے اتریں جس پر پہلے انبیاء پورے اترتے آئے ہیں. آپ ہندوستان کی سب سے زیادہ اس زمانے میں غیر مولویوں میں سب سے زیادہ مرغوب شخصیت تھے، اور لوگوں کی نظریں آپ پر اٹھ رہی تھیں. ہندوستان کے طول و عرض سے آپ کی تعریف میں مقالے لکھے جا رہے تھے. ایک رات آپ پہ کیا گزری کہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا. سب سے بدترین انسان کے طور پر دنیا کی نظر میں آپ نے سر اٹھایا ہے، اور پھر خدا نے ان کو نہیں چھوڑا. پھر جماعت ارد گرد جمع ہونی شروع ہوئی سخت مخالفتوں کے باوجود. آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ اصلاح کا ایک ہی طریق ہے، ایک ہی نسخہ ہے جو خدا نے آدم سے لے کر آج تک ہمیشہ استعمال کیا تو اصلاح کی ضرورت اٹھی. ویسے ڈاکٹر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو نسخہ تجربے میں آیا ہوا ہو اسی کو انسان دہراتا ہے. جو نسخہ تجربے سے ناکام ثابت ہوتا چلا جائے اس کو کبھی کوئی معقول ڈاکٹر اٹھا کے اپنے مریضوں کی زندگی برباد نہیں کرے گا. بس یہ نسخہ جو ہے پاپولیرٹی کی، مجالس بنانا، تنظیمیں قائم کرنا، یہ تو مذہبی دنیا کا قدیم سے رواج ہے، مگر چلا کبھی نہیں یہ نسخہ. اصلاح کا نسخہ وہی ہے، قربانی کے رستوں پہ سے آؤ گے، جو کچھ ہاتھ میں ہے لوٹاتے ہوئے آؤ گے، پتھر کھاتے ہوئے آؤ گے، پھر خدا کی طرف سے تم لوگوں پر پھول برسائے جائیں گے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس یہی کافی ضروری ہے. حضور